الحمدللہ 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری نشست انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر قافلہ یثرب میں پہنچ گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک اونٹنی قبیلہ بنو سالم سے چلتی ہوئی اس مقام کے قریب آ گئی یا اس جگہ پر آ گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ جب آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آگے تشریف لائے تو قبیلہ بنی سالم کے چند افراد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ اب قباء سے چل پڑے ہیں نا، تو یہ عرض کرنے لگے حضور ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا خلوا سبیلھا فانھا مامورۃ، اپنی اونٹنی کے متعلق فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹنی تھی لیکن اونٹنی تھی حضور کی۔ جب نسبت ہو گئی نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اب اس کا چلنا بھی معمولی نہیں ہے، اس کا قیام بھی معمولی نہیں ہے۔ فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو نہ روکو، اس کی کوئی نکیل نہ پکڑے، کوئی اس کا راستہ نہ روکے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ کا جہاں حکم ہوگا یہ وہیں پر ٹھہر جائے گی۔ بنی بیاضہ کا محلہ آیا، وہاں کے کچھ افراد وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، راستے میں روکا، عرض کی حضور ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے انہیں بھی یہی فرمایا خلوا سبیلھا فانھا مامورۃ، اس کا راستہ نہ روکو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ چاہے گا وہیں پر یہ ٹھہرے گی۔ حضور علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے یعنی یثرب سے ایک خاندانی تعلق بھی ہے، یاد ہے آپ کو؟ کیا تعلق ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ننیال ہے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جائیں حضور کی امی جان پر، ان کے قدموں کی دھول پر ہمارے آباء و اجداد قربان ہو جائیں۔ ان کا گھر بھی اسی علاقہ میں تھا، وہ تھا قبیلہ بنو سعدہ۔ یہاں کے لوگ آئے حضور یہ تو آپ کا ننیال ہے، یہاں پہ ٹھہر جائیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، خوب ساز و سامان ہیں، آپ یہاں پر قیام فرمائیں۔ آپ نے انہیں بھی یہی فرمایا خلوا سبیلھا فانھا مامورۃ، اس کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں پر ٹھہرے گی۔ بنو حارثہ بن خزرج یہ بھی حاضر خدمت ہوئے، انہیں بھی یہی جواب دیا۔ اچھا حضور کے ننیال کا محلہ وہ دار بنی عدی ہے، انہیں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، تو سب کو یہی آپ فرماتے رہے۔ اب اونٹنی چلتی رہی، چلتے چلتے ایک میدان تھا جہاں پہ لوگ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، وہاں پر آ کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ سرکار کریم علیہ السلام اونٹنی کے اوپر ہی جلوہ افروز ہیں۔ کچھ دیر بعد اونٹنی کو اٹھایا گیا، وہاں سے اونٹنی کو چلانے کی کوشش کی، وہ ادھر ادھر گئی اور تھوڑا سا چل پھر کر پھر وہیں پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ اس کو ادھر ادھر کہیں لے جایا گیا، لیکن پھر وہ خود چلتی ہوئی اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو وہ بیٹھی تھی نا، بیٹھنے کا سٹائل ہوتا نا ایسی بیٹھی کہ فوراً اٹھ جائے، اب تیسری بار بیٹھی نا تو ایزی ہو کر ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سمجھ گئے بس اب یہیں پر قیام ہے۔ یہیں پر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ بچیوں سے گفتگو فرمائی تھی جو کل آپ نے سنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا
اتحبیننی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو اے بیٹیو؟ یہ بنو نجار کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے کہا جی نعم یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. اب حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ. 3 بار فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں پر، حضور کی ہر جملہ، حضور کی ہر ادا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں سے آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور آنے سے پہلے 3 بار آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. وَقُلْ رَبِّ، اور یہ بھی عرض کرنا اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے. اب جب حضور علیہ السلام اونٹنی سے نیچے تشریف لائے تو آپ پر وحی کی کیفیت ہو گئی. کچھ دیر وحی کی کیفیت رہی، سرکار کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری قیام گاہ ہے. اب یہاں جب حضور علیہ السلام کی مبارک سواری ٹھہر گئی، آپ نیچے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے میزبان، آپ کو نام یاد ہوگا، جن کے ہاں حضور کا قیام تھا. سبحان اللہ، کیا اس میں مبارک ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو نا، حضور کے میزبان کا بھی نام حضور کے غلاموں کو پتہ ہے. یہ سرکار سے محبت ہی ہے نا. اللہ ہمیں حضور کی ہر ادا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نسبت کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری جلدی سے آگے آئے، جلدی سے حضور کا سامان پکڑ لیا. کئی لوگوں نے کہا یار ہمارا بھی تو گھر قریب ہے، ادھر ہم بھی تو قریب ہی رہتے ہیں. کہا نہیں بس پیچھے ہٹ جاؤ. سامان پکڑا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گھر لے گئے. اللہ اکبر. میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا یہ تھا ہی حضور کا. آپ کو شاید یاد ہو، طبہ حمیری، سیرت نگاروں نے ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہے. وہ یمن کے حکمران تھے، بادشاہ تھے. ان کا گزر وہاں سے ہوا تو 7 جو علماء تھے انہوں نے بتایا یہ جو یثرب کا خطہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. انہوں نے علماء کے لیے وہاں پر قیام گاہیں تعمیر کروائیں اور 1-2 منزلہ خوبصورت مکان بنایا، اور اپنے ایک خاص جو عالم تھے ان کو وہاں پر مقرر کیا اور کہا یہ گھر جب نبی آخر الزمان آئیں تو ان کو پیش کر دینا، اور ساتھ میرا یہ خط بھی دے دینا. اب اس خط کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کی تائید کرتا ہوں، میں آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے شانہ بشانہ جہاد کروں گا، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کل قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے. اب یہ وہ خط لکھ دیا، اور وہاں جو عالم تھے زیادہ قابل اعتماد، زیادہ صاحب علم و تقوی، ان کے سپرد کیا. کہا یہ حضور کا گھر ہے، اس کی رکھوالی کرنا، تمہاری زندگی میں آگے تو میرا خط دے دینا، مجھے بھی بتا دینا، اگر میرے مرنے کے بعد وہ آئیں تو بھی خط پہنچا دینا، اگر تمہارے مرنے تک نہ آئیں تو اپنی اولاد کو دے دینا، اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہے. وہ سلسلہ چلتے چلتے کم و بیش 1000 سال بعد یا چند 100 سال بعد، اس میں روایات مختلف ہیں، وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے ذریعے حضور علیہ السلام تک پہنچ گیا. اب جس گھر میں حضور کا قیام تھا یہ بنایا ہی حضور کے لیے گیا تھا. اب یہاں پر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا محبت اور تکریم کے ساتھ
سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مہمان نوازی کی، یہ ایک الگ موضوع ہے، عنوان ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میزبان ہونے کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور ایسا شرف حاصل ہوا آج بھی عشاقان رسول ان کا نام لے لے کر دہائی دیتے ہیں۔ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیوانگوں، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیوانگوں، مقدر اس دا کی تو لے آواں یا رسول اللہ، مقدر اس دا کی تو لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا۔ جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری ٹھہری تھی یہ ایک خالی میدان تھا، اور یہاں پر کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں خشک کرتے تھے لوگ۔ یہ میدان تھا دو یتیم بچوں کا، ان کی ملکیت تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا عزم فرمایا۔ سہل سہیل ان دونوں کا نام تھا، ان کو بلایا، ان کے قبیلہ والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس زمین کی جو پرائس ہے، جو قیمت ہے آپ لے لیں۔ وہ کہنے لگے حضور یہ مسجد کے لیے ہماری طرف سے تحفہ قبول فرما لیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ یتیم ہیں بچے، بہتر ہے کہ آپ اس جگہ کی قیمت مقرر کریں۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت مقرر کی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جو قیمت طے ہوئی وہ قیمت سیدنا صدیق اکبر نے ادا کر دی، اور ساری امت مسجد نبی شریف کی زیارت کرتی ہے، وہاں کا لطف لیتی ہے اور وہاں کی برکات سمیٹتی ہے۔ وہاں کے 2 نفل پڑھیں تو کتنا ثواب؟ ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر۔ ہر نماز پڑھنے والے کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ اور جب حضور کے غلاموں کو ثواب ملتا ہے تو جس غلام نے مسجد کے لیے جگہ خرید کر وقف کی اس کو بھی تو ثواب ملتا ہے نا۔ تو اب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ سرکار کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس اس تعمیر میں شامل تھے۔ سب سے پہلا پتھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے رکھا۔ دوسرا پتھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ تیسرا پتھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ چوتھا پتھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ پانچواں پتھر سمجھ گئے کس نے رکھا؟ اللہ اکبر، مولا کائنات نے رکھا۔ گویا مسجد نبوی کے ابتدائی پتھروں سے ہی سرکار کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ ترتیب کیا ہوگی۔ بہت ساری چیزیں اشاروں سے ہی سمجھا دی جاتی ہیں۔ مسجد نبوی شریف تیار ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں سیرت نگاروں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ ایک حبشی مزدور تھا، وہ گارا بناتا تھا۔ اب مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر ہوئی تو پتھر بھی استعمال ہوئے اور مٹی کی اینٹیں بھی استعمال ہوئیں، گارا بھی استعمال ہوا اور کھجور کے ستون بھی استعمال ہوئے اور کھجور کی ٹہنی اور پتے بھی استعمال ہوئے۔ بس یہی چیزیں تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا، وہ گارا بنانے والا جو مزدور تھا اس کو ہائر کر لیا، مزدوری طے ہو گئی اس کے ساتھ۔
اب وہ گارا بنا رہا ہے، ایک چادر اس نے باندھی ہوئی ہے جس سے بمشکل اس کا سطر چھپا ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا ہے، اور وہ گارا بنا رہا ہے اور پسینے میں بدن بھیگا ہوا ہے۔ اب کوئی خوبصورت حسین و جمیل ہو، اس کی بھی یہ حالت ہو، کیچڑ میں لت پت ہو اور پسینے میں بھیگا ہو، تو دیکھنے والوں کو عام طور پر اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو تھا ہی بیچارہ غلام، اور وہ بھی حبشی النسل، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو عام طور پر اس طرح کے لوگوں کو ہم اتنا اگنور کرتے ہیں، ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، یہ گارا بنا رہا، اپنے کام میں مستہ، مزدوری لینی ہے، چلے جانا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ان سارے لوگوں میں جو سب سے حسین ہیں وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اس کو تعجب ہوا، نہیں کوئی اور ہوگا پیچھے، کسی اور کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پھر حضور کی نگاہوں کو دیکھا تو واقعی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو تو اپنے نصیب پر خوب ناز ہوا ہوگا، حضور کی نظر کرم میری طرف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ السلام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے قریب تشریف لائے۔ قربان جاؤں تجھ پر اے غلام، اے حبشی، اے مزدور۔ سرکار قریب تشریف لائے، کبھی اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کے پیروں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ پیر چلا رہا ہے مٹی میں، گارے میں، گارا بنا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے قدموں کی طرف دیکھے اور مسکرا کر کہا، شاباش، تو بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اپنے کام میں بڑا ماہر ہے۔ اب گارا بنانا کوئی کاریگری والا کام تو ہے نہیں، مٹی میں پانی ڈالنا تو گارا بن جانا ہے نا۔ ہم بڑے سے بڑے کام کرنے والے کو بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ تو واقعی کوئی کام نہیں تھا، حقیقتاً کوئی فن والا کام نہیں تھا، لیکن حضور نے اس غریب مزدور کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، شاباش، تو بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اپنے کام میں بڑا ماہر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے، کام ختم ہو گیا۔ رات کو، شام کو جب اس کے جانے کا وقت ہوا، اس کو جو مزدوری طے ہوئی اس کو دے دی گئی، اور کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، باقی کام چلتا رہے گا۔ وہ کہنے لگا، اب تو یہ در چھوڑ کر نہیں جایا جائے گا مجھ سے، حضور علیہ السلام کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اینٹوں اور گارے سے اٹھائی گئی دیواریں ہیں، چھت پر کھجور کے پتے ڈالے گئے اور کھجور کے تنوں سے مسجد نبوی شریف کے ستون بنائے گئے۔ فرش کچا ہے، زوردار بارش ہوتی ہے تو پانی بھی کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کا حل صحابہ نے یہ نکالا کہ کچھ کنکریاں لے کر ڈال لیتے، تاکہ اگر پانی ہوتا تو پیشانی پر کیچڑ نہ لگے اور کنکریاں جو ہیں وہ لگ جائیں۔ حضور کو یہ ادا بھی پسند آئی، سرکار کریم علیہ السلام نے کچھ اس طرح کے کنکر وغیرہ بجری وہاں پر ڈلوا دی، اور یہ انداز تھا حضور علیہ السلام کی مسجد شریف کا۔ اور اسی میں وہ مراحل تھے، کبھی وحی اتر رہی ہے، کبھی نور و نکہت کی بارش ہو رہی ہے، عشاقان رسول حاضر ہو رہے ہیں، اور یہی وہ مسجد تھی جہاں پر جبریل امی بھی حاضر ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث جبریل آپ نے شاید سنی ہو، جمعہ شریف پر ایک دو بار بیان ہوئی ہے، تو جبریل امی بھی یہیں پر آتے ہیں، تمام معاملات یہیں پر ہیں۔ تو تھوڑا سا ذرا چشم تصور سے اس مسجد کو سوچ کر پھر دیکھیں، آج ہمارے پاس کتنی سہولیات ہیں، کتنا کچھ ہے ہمارے پاس، ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں، قالین بچھے ہوتے ہیں عالی شان قسم کے، اور کتنی اعلیٰ قسم کی سہولیات ہوتی ہیں، پھر بھی ہمارا مساجد کے ساتھ وہ ذوق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مساجد کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک سائڈ پر چبوترا بھی بنا دیا گیا، اصحاب صفہ کا چبوترا، تقریباً 70 حضور کے غلام یہاں پر بیٹھتے تھے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے کام کر سکتے تھے، لیکن اس وجہ سے جاتے نہیں تھے، ایسا نہ ہو ہم کہیں اٹھ کر کسی کام کے لیے جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکمت سے لبریز بات بتائیں اور ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ حضور علیہ السلام کی باتوں کی اتنی اہمیت تھی۔ دیکھیں، تحصیل علم کے لیے
علم دین حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نکالنا بہت مشکل ہے. آج کہا جائے جی آپ 1 سال کا دورانیہ ہے، آپ 1 سال میں روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھ لیا کریں تو پورا قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر آپ گزر جائیں گے، سمجھ جائیں گے، تو بہت مشکل لگتا ہے. اچھا چلیں آپ ایسا کریں جی رمضان شریف میں تراویح کے بعد آپ 40 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کریں. آپ یقین فرمائیں جب میں نے 40 منٹ کا کہا تو مجھے لوگوں نے کہا 40 منٹ ہوئے جناب ہم پہلی تراویح سے تھکے ہوں گے، 40 منٹ کیسے بیٹھیں گے؟ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کریم جزا دے، بھرپور لوگوں نے شرکت فرمائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وقت نکالنا کتنا مشکل ہے، لیکن ان صحابہ کا ذوق دیکھیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر سارا دن حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے. سیدنا ابو ہریرہ کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ وہ ایک پیالہ تھا اور 70 افراد نے پیا. تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے پیچھے وہ بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں اکثر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. بھوک کی وجہ سے خودداری اتنی تھی کہ یہ کسی کو میں کہتا نہیں تھا کبھی کہ مجھے بھوک لگی مجھے کھانا کھلاؤ، ایسی خودداری تھی. کہتے ایک دن شدید بھوک لگی تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی گزرے گا تو اس سے کوئی بات چیت کروں گا تو میری بھوک کا، میرے چہرے کی نقاہت کا اس کو اندازہ ہو جائے گا تو مجھے کوئی صلح مارے گا، اگر کھانے کی آؤ کھانا کھا لو تو میں صلح قبول کر لوں گا. اب صحابہ گزرتے رہے، یہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں. مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ ان کو میری نقاہت کا اندازہ ہو. لیکن کسی کی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی گزرے، فاروق اعظم بھی گزرے، ان سے بھی بات چیت ہوئی، سوال پوچھا، انہوں نے سوال کا جواب دے دیا، ان کا دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ایسے میں حضور پرنور علیہ السلام تشریف لے آئے. میں نے حضور سے بھی مسئلہ پوچھا، سرکار ایک مسئلہ تو بتائیں. اللہ اکبر. کہتے جب سرکار نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، حضور نے میرا ظاہر بھی دیکھ لیا، میرا باطن بھی دیکھ لیا. سوال پوچھا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لگتا بھوک لگی ہے. جی آقا بھوک نے بہت ستایا، آ جاؤ گھر پہ آ جاؤ. اچھا گھر پہ تشریف لے کے دودھ کا پیالہ ہے. اب حضور علیہ السلام نے کہا کہ چلو تو اکیلا تو نہیں ہے نا، وہ اور بھی تو ساتھی ہیں نا، ان سب کو بلا کر لے آؤ. کہتے جب حضور نے مجھے بھیجا، یہ بخاری کی حدیث ہے، جب حضور نے مجھے بھیجا تو میں نے دل میں سوچا اوہ بھوک تو مجھے اتنی زیادہ لگی ہے، حضور نے سب کو بلا لیا ہے، اب ایک پیالے سے میں تو پھر بھوکا رہ جاؤں گا. لیکن حضور کا حکم تھا، کچھ کہہ نہ سکا، بلا کے لے آیا، سب بیٹھ گئے، ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، سب نے پی لیا، پیالہ دودھ کا بھی بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو رہ گیا ہے اور میں رہ گیا ہوں، باقی سب نے تو پی لیا ہے، چل ابو ہریرہ تو پی. مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پی. کہتے میں نے پیا، خوب پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا، پھر میں نے ہٹایا. حضور نے مسکرا کے کہا ابو ہریرہ اور پی. میں نے پھر پیا، پھر ہٹا دیا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی. محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے یہ حضور بار بار مسکرا کے انہیں کیوں کہہ رہے تھے؟ حضور اپنی اسمائل پاس کرتے ہوئے انہیں بتا رہے تھے کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ جاؤ گے تو بھوکے رہ جاؤ گے، مجھے پتا ہے تیری بھوک کا، تو یہ سوچ رہا تھا کہ 70 کو بلاؤں گا تو بھوکا رہ جاؤں گا، دیکھ انہوں نے پی لیا ہے، ان کے بھی پیٹ بھر گئے ہیں، اب جو سوچا تھا نا اس کے بدلے میں تجھے کہہ رہا ہوں اور پی اور پی اور پی. سبحان اللہ. کہتے میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں آپ کی جان ہے اب تو بالکل گنجائش نہیں رہی. اللہ اکبر. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ جو آخری حصہ نا اس حدیث کا یہ بڑا اہم ہے، غور کیجئے گا. ہم بڑے نفیس بنتے ہیں، بڑی نفاست ہے ہم میں، فیاض کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، غریب کو دے دیں گے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ غریب ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. میں بہت سارے ایسے ساتھیوں کو فیل کرتا ہوں جو دسترخوان پر صرف اس لیے نہیں بیٹھتے یار یہ غریب مزدور لوگ یہاں پہ پتہ نہیں کون کون آ کے بیٹھا، ہم یہاں بیٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت دیکھیں، وہ پیالہ جس سے 70 غلاموں نے پیا. کیفیت پتہ کیا ہوتی تھی؟ بدن پر پورا لباس نہیں ہوتا تھا، صحابہ صفا سارے غریب تھے بیچارے. 70 غلاموں نے جس پیالے سے پیا
کائنات کی سب سے نفیس ذات، سب سے عرفہ ذات، سب سے اعلیٰ ذات، وہ ذات جن کے لعاب دہن پر ہم سب کی عظمتیں قربان ہو جائیں، سرکار علیہ السلام نے اس مبارک پیالہ کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا جس سے 70 غلام پی چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد نبوی شریف میں یہ اصحاب الصفہ کا چبوترا بھی بن گیا، ازواج مطہرات کے حجرے بھی بن گئے، اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قیام اب ہو گیا۔ اب مدینہ منورہ، اب پہلے یثرب تھا نا، بیماریوں کا گھر تھا، اب یہ طابہ بن گیا، طیبہ بن گیا، طیبہ خوشبودار، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، بلکہ فرمایا اب اس کو یثرب نہیں کہنا، اس کو مدینہ منورہ کہنا ہے۔ اب سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام کشاں کشاں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جو صحابہ رہ گئے تھے وہ بھی لپک لپک کر خوب جوش سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ان میں ایک صحابی حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بوڑھے ہیں، کافی بڑھاپا تھا ان پر، سفر کرنے سے قاصر تھے، سفر پر کہیں جا نہیں سکتے تھے، یہ بھی مکہ معظمہ میں ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو مجھے مدینہ منورہ پہنچا دو، حضور کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ بیٹوں نے کہا بابا جی اس عمر میں آپ کیسے سفر کریں گے؟ کہا نہیں جیسے بھی ہے مجھے پہنچا دو۔ اب بیماری اتنی تھی کہ زیادہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا میں نے یہاں سے جانا ہے، جب انہوں نے پوچھا کہاں جانا ہے اب بولا نہیں جا رہا تھا، مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے نا چہرے سے اشارہ کیا ادھر جانا ہے، حضور کی بارگاہ کی طرف جانا ہے۔ اب والد صاحب کا اصرار تھا، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی کو ایسے ہی اٹھایا، مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سعادت مند بیٹوں نے باپ کی بات کو ٹالا نہیں ہے۔ ابھی مکہ معظمہ سے تقریباً 10 میل کی مسافت تک پہنچے تھے کہ جسم سے جان نکل گئی۔ مشرکین نے مذاق اڑایا، یہ دیکھو یہ جا رہا تھا، اور طرح طرح کی باتیں کی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پتہ چلا ایسے آپ کے غلام صحابی آ رہے تھے، راستے میں وصال ہو گیا۔ تو جب مشرکین نے طرح طرح کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله۔ یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جائے، پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ سفر کیا ہے اور راستے میں ہی رہ گئے ہیں اور اجر سے محروم ہو گئے، نہیں، چاہے 10 میل کا سفر تھا لیکن اجر اللہ تعالیٰ نے پورا عطا کر دیا ہے، ان کی ہجرت قبول ہو گئی ہے۔ اس طرح اور بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کشاں کشاں مدینہ منورہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اب جو مکہ معظمہ سے صحابہ کرام یہاں پر آ گئے تھے، اب مکہ شریف میں پیدائش ہے، وہیں بچپن گزرا، وہیں جوانی گزری، زندگی کا حصہ گزرا، سب کچھ وہاں سے چھوڑ کر آئے۔ اب اپنے وطن کی یاد تو ہوتی ہے نا، اپنے علاقہ کی یاد تو آتی ہے۔ تو کچھ صحابہ نے ذکر کیا اپنے شہر کا، مکہ شریف کا، وہاں کی پودوں کا، وہاں کی گھاس کا، وہاں کے پانیوں کا، وہاں کے میدانوں کا۔ ہائے ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، کیا اب ہم دوبارہ وہاں پر جا سکیں گے؟ کیا وہ موج، وہ مزہ، وہ لطف ہم دوبارہ حاصل کر سکیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جب اپنے وطن مکہ شریف کے ساتھ محبت دیکھی اور ان کا فراق اور درد سنا تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی،
اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ جو برکت تو نے مکہ کو دی اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما۔ سبحان اللہ، جو برکت تو نے مکہ کو دی اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما، مدینہ منورہ۔ حضور کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ حدیث ہے، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد نبی شریف میں نماز پڑھے گا، ایک رکعت پڑھے گا، کتنے رکعتوں کا ثواب؟ اور جو مسجد حرام میں پڑھے گا 1,00,000 کا ثواب۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی، مدینہ منورہ میں مکہ شریف سے دگنی برکت فرما۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے، مکہ شریف کی برکت یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب، تو اس کی دگنی برکت اگر مدینہ طیبہ میں ہو، اس سے دگنی برکت اگر یہاں ہو تو پھر یہاں 2,00,000 کا ثواب۔ بہرحال یہ ایک معنی بیان کیا ہے، لیکن حدیث وہ بھی درست ہے، 50,000 نماز والی حدیث یہ بھی درست ہے۔ بہرحال مکہ شریف ہو یا مدینہ منورہ ہو، دونوں جگہ حضور کی نسبتیں ہیں، ہمیں دونوں شہروں سے محبت ہے۔ وہ یہ ایک بحث ہے، اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے، بہرحال دونوں شہروں سے محبت پیار کرنا چاہیے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو مٹی آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کے بوسے لے رہی ہے وہ صرف مکہ ہی نہیں، مدینہ ہی نہیں، اس کائنات ہی نہیں، بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں، یہ اتفاقی بات ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، اور اس کے پیمانوں اور وزنوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اے اللہ تیرے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول محمد اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کے پیمانوں اور وزنوں میں برکت فرما، جس قدر برکت تو نے اہل مکہ کو عطا فرمائی، اور اس برکت کے ساتھ مزید 2 برکتوں کا اضافہ فرما۔ مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، دعا کی، اے اللہ ہمارے پھلوں میں بھی برکت دے، اور ہمارے مدینہ میں بھی برکت دے، ہمارے ساعوں میں بھی برکت دے۔ سا کہتے ہیں جس کو ہم ٹوپا کہتے ہیں، پیمانہ آٹا ڈالنے والا، اس کو سا کہتے ہیں۔ ہمارے ساعوں میں بھی برکت دے، ہمارے مد میں بھی برکت دے، یہ بھی پیمانہ ہے۔ اے اللہ بے شک ابراہیم تیرا بندہ، تیرا خلیل اور تیرا نبی تھا، اور اس نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کے لیے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور مدینہ منورہ والوں کو عطا فرما۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ جب فتوحات ہوئیں تو مختلف علاقوں میں وہ سکونت پذیر ہونے کی رغبت ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یمن فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، دیگر ممالک فتح ہوں گے، لوگ بکثرت ان مفتوحہ علاقوں میں جا کر آباد ہوں گے، لیکن در حقیقت ان کا مدینہ میں قیام ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مدینہ منورہ میں جس کو قیام کا موقع مل جائے وہ اپنے نصیب پر ناز کرے۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ مدینہ شریف میں اللہ کریم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے،
جتنے دن بھی قیام ہو اپنے نصیب پر ناز کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ رکھیں کہ اس شہر کریم کی کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہو۔ اس شہر سے سرکار بھی محبت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب کسی باہر کسی علاقہ میں جاتے، جہاد کے لیے، غزوات میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے، اور واپس جب مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہوتے نا، تو مدینہ شریف جب نظر آتا، مدینہ شریف کے آثار نظر آتے، تو مدینہ شریف کی محبت میں اونٹنی کو تیز کر لیا کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مٹی اڑ رہی تھی، صحابہ کرام نے چہروں کو لپیٹا ہوا تھا غبار سے بچنے کے لیے، اور جب مدینہ منورہ کی صحرا آئے، مدینہ منورہ کی حدود آ گئیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی چہروں کو کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ حضور دھول مٹی سے بچنے کے لیے فرمایا یہ تو مدینہ منورہ کی خاک ہے، یہ دھول تو مدینہ طیبہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شاقان رسول نے مدینہ طیبہ سے جیسے محبت کی ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ خصوصاً ملا جامی علیہ الرحمہ نے جیسے حضور کی بارگاہ کی حاضری کے لیے کوشش کی، انشاءاللہ کسی دن اس پر بھی بات ہوگی۔ اب مدینہ منورہ میں انصار صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ نصرت سے، نصرت کہتے ہیں مدد کرنا، تو یہ انصار ہیں۔ جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اب مہاجرین کے لیے انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دل کشادہ کیے، اور ہر چیز اپنی مہاجرین کے ساتھ تقسیم کر لی۔ کسی کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس 2 کھیت تھے تو 1 کھیت دے دیا، کسی کے پاس 2 سواریاں تھیں تو وہ بھی بانٹ لیں۔ جو جو تقسیم ہو سکتا تھا وہ سب انہوں نے تقسیم کیا، اور انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو اپنا بھائی بنا لیا۔ اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ یہ وہ ایک بہترین ایک اصول ہے جس پر تاریخ حیران ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی مددگار ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی تمام چیزوں کو نصف نصف کر دے۔ اس سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا۔ اور جب یہ بھائی بھائی بن رہے تھے تو مولا علی حضور کی پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب کے بھائی بن گئے، میں کس کا بھائی ہوں؟ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو گئی، اب نماز کے لیے بلانا تھا، کیسے بلایا جائے یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس پر گفتگو ہوئی، مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا بوق بجانا چاہیے، کسی نے کہا ناقوس بجانا چاہیے۔ بوق کیا تھا؟ یہ ایک خالی سینگ ہوتا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، کہیں پڑھا ہوا ہے کسی میوزیم میں، کہ سینگ جو گائے کا بڑا سا سینگ ہوتا ہے وہ بگل کی طرح یا باجے کی طرح اس کو بجایا جاتا ہے، تو اس کے شروع والے حصے میں جو باریک حصہ ہوتا ہے وہاں سے پھونک ماری جاتی تو اس میں سے ایک خاص آواز پیدا ہوتی، تو کسی نے کہا وہ بجایا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے۔ یہ کرسچن اس دور میں بجاتے تھے اپنی گرجوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے، یہ اسٹیل کے ڈھول کی مانند ہوتا تھا۔ تو مشورے ہو رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوئے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش انسان ناقوس اٹھائے ہوئے ہے، اس کے پاس ناقوس تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ تم مجھے فروخت کر دو ناقوس۔ وہ کہنے لگے تم اس کو کیا کرو گے؟ کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے نا یہ بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ وہ کہنے لگا وہ سبز پوش جو نظر آیا جس کی زیارت ہوئی، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو عبداللہ بن زید کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے کبیر بڑا، ایک ہوتا ہے اکبر سب سے بڑا۔ دیکھیں نا، ایک لفظ بولا جاتا ہے حسین، یہ جو خوبصورت ہے اس کو حسین کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے احسن
اسم تفضیل ہے، سب سے حسین، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی ذہن میں ہوگی تو انسان میں عاجزی آ جائے گی۔ اور پھر اس سے آگے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رہے گا؟ پہلے جملے کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور دوسرے جملے کا معنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیسرا جملہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہنے کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آ جاؤ۔ نماز کی طرف آؤ گے تو کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کامیاب ہونا۔ ہم ہر کوئی ایسا نہیں ہے یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، جتنے بھی باہر گھوم پھر رہے ہیں، جتنے بھی پوری دنیا کے انسان ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی کس طرح، کوئی مار کے کامیاب ہو رہا ہے، کوئی زندگی دے کے کامیاب ہو رہا ہے، کوئی شفا دے کے کامیاب ہو رہا ہے، کوئی بیمار کر کے کامیاب ہو رہا ہے۔ تو کامیابی کے معیار ہمارے یہاں مختلف ہیں، لیکن ہمیں جو صبح و شام ہر وقت 5 وقت یہ کہا جاتا ہے نا، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کامیابی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں ہے۔ اور پھر وہی جملہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ خواب دیکھا، بیدار ہوئے، اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بالکل سچا خواب دیکھا ہے، بالکل سچا خواب دیکھا ہے تو نے۔ یہ کلمات جو ہیں بلال کو سکھا دو، اور بلال سے کہو ان کلمات کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کر دی۔ کیا اذان بلالی تھی، قربان جائیں سیدنا بلال پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان پڑھتے تھے تو اذان پڑھتے ہوئے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا کرتے تھے۔ اقبال نے ان کی اذان کے متعلق کہا ہے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ آج ہمارے ہاں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم الجھے رہتے ہیں۔ ارے صحابہ کرام تو نماز میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے، نماز میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ بہت ساری حدیث ہیں۔ صحابی نے بیان کیا کہ وہ جو سیدھی نماز ہے، ظہر اور عصر کی نماز میں بلند قرات تو نہیں ہوتی، کہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کو ہم نے قرات کرتے دیکھا ہے، آواز نہیں آتی تھی لیکن حضور کو ہم نے پڑھتے دیکھا۔ وہ تمہیں کیسے پتہ چلا حضور پڑھ رہے ہیں جب آواز نہیں آ رہی؟ کہا ہم نے دیکھا تو ہے نا، حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، داڑھی مبارک ہل رہی تھی۔ تو یہ تبھی دیکھا نا جب نماز میں بھی نگاہیں چہرہ والضحیٰ پر تھی۔ ہاں، نماز پڑھتے ہوئے جہاں نگاہیں رکھنے کا حکم ہے وہیں پر رکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو نماز خراب ہوتی ہے، لیکن ادھر ادھر کی بات اور ہے، اللہ کے حبیب کی بات اور ہے۔ اب جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے بھاگے آئے، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں یہی سب کچھ سنا ہے، میں نے بھی یہی خواب میں سنا ہے، یہی جملے سنے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام فرمایا، عمر تو نے بھی سچا خواب دیکھا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا، اور اس اذان میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔